چل نکلتی. تو آپ چونکہ اقبال کے شعر کے ہیں تو اقبال نے بہت پہلے اس کی خبر دی تھی اور پیغام دیا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے حق لاں شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن کے نہ رہو. اگر کردار یہ ہوا تو پھر تمہاری حالت ہوگی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ جو ہمارے ملک کے حالات بن چکے ہیں اور جو نحوستیں منڈلا رہی ہیں اور ہماری زندگی جس سٹائل پہ چل نکلی، امام الانبیاء کے غلاموں اسے اسلامی زندگی کہنا تو دور کی بات ہے، اسے انسانی زندگی بھی نہیں کہہ سکتے. تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم جذباتی مسلمان ہیں، عملی مسلمان نہیں رہے. تو ان ہستیوں کے آراس کا مقصد بھی یہی ہے، ان کے عرس اور ایصال ثواب کی مجالس قائم کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو راستہ وہ دے کے گئے، زندگی بھر جو تعلیمات عام کرتے رہے، ہمیں ان تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے. دیکھیں صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا ایک درجے میں یہ بھی غنیمت، مگر یہ یاد رکھیے کہ جو صرف اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے وہ مرید رہتا ہے، اور جو اپنا دل شیخ کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے وہ پھر مرید نہیں رہتا، وہ حضرت نذیر شاہ کی طرح ضیاء الامت کی مراد بن جاتا ہے. ہم ہاتھ دیتے ہیں شیخ کے ہاتھ میں، دل نہیں دیتے. توسہ شریف میں لاکھوں مرید ہوئے، اعلی حضرت توسوی کے ہاتھ کوئی نام تک نہیں جانتا. ایک بندہ تھا جس نے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، دل دے دیا تھا. جب پلٹا ہے تو پھر سیال سیال نہیں رہا، سیال شریف بنا دیا. اور پھر سیال شریف میں لاکھوں مرید ہوئے جن کا کوئی نام نہیں جانتا. ایک وہ تھا کہ جو بھیرا سے چلا اور شیخ کے ہاتھ میں دل رکھ دیا، وہ پھر کرم شاہ نہیں رہا، ضیاء الامت بن کے چمکا. تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. ہم ہاتھ دیتے ہیں، دل نہیں دیتے. جب دل دیں گے تو ہاتھ دینے کے بعد کردار بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی، فکر بدل جائے گی. کیونکہ بیعت کا مقصد ہے بک جانا، اور جو بک جائے اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری مجالس میں جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو عاشق رسول نظر آتا. لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں حضور کا محب کون ہے. یہ غوث اعظم کی بات رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ. محب وہ ہے حضور کا جو خود کسی شے کا مالک نہیں رہتا، اس کی ہر شے کے مالک حضور ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ جسم اس کا ہے حکومت حضور کی چلتی ہے، گھر اس کا ہے نظام حضور کا چلتا ہے، بچے اس کے ہیں لباس حضور کا چلتا ہے، اولاد اس کی ہے تعلیم حضور کی چلتی ہے، ملک اس کا ہے قانون رسول کا چلتا ہے، زبان اس کی ہے ذکر رسول کا ہوتا ہے، کان اس کے ہیں باتیں صرف رسول کی سنتا ہے، آنکھیں اس کی ہیں ہر وقت سامنے جلوہ رسول کا ہوتا ہے. وہ خود کسی شے کا مالک نہیں رہتا. کیونکہ محبت و تملک لا یجتمعان. غوث اعظم فرماتے ہیں محبت بھی ہو اور اپنی مرضی چلے، یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہوتی. جس سے پیار ہو پھر مرضی بھی اسی کے چلتی. امام الانبیاء کے غلاموں جب تک عملی طور پر ہم مسلمان نہیں بنتے اس وقت تک یہ ذلت عزت میں نہیں بدلے گی. حضور ضیاء الامت سے میں نے یہ واقعہ سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد. اب ظاہر ہے حضور کی محبت میں رکھا، لیکن سوء اتفاق جب وہ بڑا ہوا اس نے غریبوں کا دل دکھانا شروع کر دیا.
کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتا. دربار فاروقی میں شکایت کی گئی حضرت ایک لڑکا ہے اور نام ہے محمد اور غریبوں کا دل دکھاتا, کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتا. فاروق اعظم فرتے جذبات سے کھڑے ہو گئے, فرمایا اسے میرے دربار میں پیش کیا جائے. وہ لڑکا پکڑ کے لے آیا, آپ نے تلوار کھینچی نا, اس کی گردن پہ رکھ دی. فرمایا لڑکے کان کھول کر سن لے, آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے. فرمایا فاروق یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نام میرے آقا کے نام پر ہو اور کام شیطانوں والے کرے. ایک ایک سانس میں محبت رسول کا نام لینے والا. نماز کے وقت مسجدیں تمہاری ویران ہوں تو محبت کس شے کا نام ہے. تمہارے گھروں میں الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کے منتظر ہوں تو محبت کس شے کا نام ہے. تمہاری بیٹیاں ننگے سر بازار میں پھریں تو محبت رسول کس شے کا نام ہے. گھروں کی وہ چار دیواریاں جہاں سے کبھی تلاوت قرآن کی صدائیں آتی تھی, آج وہاں انڈیا کے گانے گونجے تو محبت رسول کس شے کا نام ہے. آج ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول آ گئے, جن کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہیں سیرت فاطمہ کی کتابیں چاہیے تھیں, ناول پڑھ رہی ہیں, فلمی میگزین پڑھ رہی ہیں. محبت کس شے کا نام ہے. کہ ہر شخص کے گھر میں یہ نہیں ہو رہا, بازار بھرے, شیطان اطراع کر رہی, اور گھر کی چار دیوالی سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطان کا رنگ چڑھا ہے. ملک کی سالمیت خطرے میں. اقبال نے بہت پہلے خبر دی تھی, وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, اور چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے. انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں. ہم جلسوں میں بھی آتے ہیں تو ذہنی تعیش کے لیے, صرف کانوں کا چسکا پورا کریں اور چلے جائیں. امام الانبیاء کے غلاموں, اپنے من کو بدلو, اپنے دل کو بدلو, اپنے گھر کے ماحول کو بدلو. اتری ہوئی چادریں بیٹیوں کے سر پہ پھر واپس لاؤ, آنکھوں کا چنا ہوا حیا پھر واپس لاؤ. اور یہ کیسے آئے گا جب گھر کی دیواری میں, چار دیواری میں محمد عربی کے قرآن کی تلاوتوں کی صدائیں آئے گی. جب تک ہم حقیقت پسند نہیں ہو جاتے, ریئلٹیز اور فیکٹس کو قبول نہیں کرتے, اس وقت تک ہماری یہ حالت نہیں بدل سکتی. تو میں حضور شیخ طریقت پیر سید نذیر حسین شاہ چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں آنے اور آپ کے ایصال ثواب کی اس مجلس میں آنے والے لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کچھ سیکھ کے جائیں, کچھ سمجھ کے جائیں. ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے خطاب کیا اور 100 بندہ بیٹھا تھا اور آپ نے انہیں کچھ نہیں دیا, عمل کی بات نہیں سمجھائی, انہیں کوئی سوچ اور فکر نہیں دی اسلام کی, تو پھر مت سمجھو کہ تم نے 1 گھنٹہ ضائع کیا. اگر 1 گھنٹہ خطاب کیا, آپ فرمایا کرتے تھے خطباء کو تم نے 1 گھنٹہ ضائع نہیں کیا, تو نے حضور کی امت کا 100 گھنٹہ ضائع کر دی. 100 بندے آئے تھے, اپنا گھنٹہ دیا انہوں نے, اور تو نے دیا کچھ نہیں. تو امام الانبیاء کے غلاموں, یہ مجلسیں ہماری تربیت کرتی ہیں. یہاں سے ہم پیغام لے کے جائیں, اور صرف پیغام لے کے نہ جائیں, آگے پیغام بر بن جائیں, میسج کنوے کریں تاجدار کائنات. گھروں کے ماحول میں امام الانبیاء کی حدیثیں سنائیں اور تاجدار کائنات کی تعلیمات کو عام کریں. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کتنے اترنے والے عذاب صرف نیچے جو مدارس قائم ہیں, آپ کے پہلو میں مدرسہ, اتنی بڑی شخصیت کے زیر سایہ رہے, ان کا حیا کر کے اپنے راستے بدل لیے ہوں گے, کیونکہ حدیث رسول بتا رہی ہے. تو یہ لوگ ہیں تو ہم ہیں, یہ مدرسے ہیں تو ہم ہیں, یہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے تو ہم ہیں. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی, امام الانبیاء نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پہ ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا بیٹھا ہے. اب یہ طاغوت کے پجاری اور شیطنت کے نمائندے, یہ جو عالم اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ہیں تو جہان ہے. جس دن ذکر کرنے والے اور رب کا نام لینے والے نہ رہے, اس دن کائنات کی یہ بساط سمیٹ دی جائے گی.
تو جن کے وجود سے کائنات ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں ان کے وجود کو غنیمت جاننا چاہیے. تو عملی طور پر اپنے شیخ سے تعلق جڑتا ہے، یہ یاد رکھیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بیعت ہوتے ہیں تو دنیاوی مقاصد کے پیش نظر. میں ایک فقیر کے پاس بیٹھا تھا، 2 گھنٹے تک لمبی قطار لگی رہی. میں بیٹھا دیکھ رہا تھا. اس قطار میں کاروباری لوگ بھی تھے جو تعویذ لینے آئے تھے کہ کاروبار چمک جائے، بے اولاد بھی تھے جو اس لیے آئے تھے کہ اولاد مل جائے، اس میں کلرک بھی تھے. ہر درجے کے لوگ چاہتے تھے ہماری ترقی ہو جائے، کوئی تعویذ دیں، کوئی وظیفہ بتاتا. جب 2 گھنٹے بعد وہ قطار ختم ہوئی تو فقیر رو پڑا. اس نے بڑی پتے کی بات فرمانے لگے، بیٹا دیکھا اس قطار میں کوئی بیٹے کی طلب لے کے آیا تھا، کوئی پروموشن چاہتا تھا، کوئی تجارت چمکانا چاہتا تھا. فرمایا کتنے نادان لوگ ہیں جو دنیا چھوڑ چکا ہے اس سے دنیا لینے آیا ہے. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ اس بات کو یاد رکھنا. ہم نے بیعت کو بھی دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. فقیر نے کہا کتنے احمق لوگ ہیں جو دنیا چھوڑ چکا ہے اس سے دنیا لینے آیا. فرمانے لگے بیٹا میری 80 سال عمر ہو گئی، میں نے رات کو بھی کبھی دروازہ بند نہیں کیا. آنکھیں اس طلب میں رہی کوئی تو طالب آئے، کوئی تو ایسا دیوانہ آئے آ کے بیٹوں کی بات نہ کرے، اولاد نہ مانگے، ترقی نہ مانگے. کوئی تو آئے 80 سال میں جو کہے پیر صاحب، فقیر صاحب خدا روٹھ گیا ہے، منانے کا طریقہ سمجھا دیں. میں نے کلمہ تو پڑھا، کبھی چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھا. کوئی ایسا عمل بتا دیں میں ایسا بن جاؤں، آنکھیں بند ہو اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے. تو فرمایا جو مال ہمارے پاس ہے اس کا گاہک کوئی نہیں رہا. مال ہے نایاب اور گاہک ہے اکثر بے خبر. شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہستی آپ کے سامنے رہی. اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت دنیا ان کے نالین کی دھول کے صدقے میں دیتا ہے، اور ہم ان کے ہاتھ اٹھواتے رہے اس کمینی دنیا کے لیے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ اٹھ جائیں تو بندے کو خدا مل جاتا ہے، اور ہم اس ذلیل اور حقیر دنیا کے لیے ان کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمیں دنیا مل جائے. یہ سوچئے کہ ہم کس درجے پہ. اور بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جائے. جس طرح ہمیں طلب ہوتی ہے نا، ہر بندے کو طلب ہے مجھے شیخ کامل مل جائے. ہر بندہ کہتا مجھے پیر کامل مل جائے. اللہ کی عزت کی قسم اس سے بڑھ کے پیر کامل کو طلب ہوتی ہے مجھے کوئی طالب صادق مل جائے جس کی طلب سچی ہو، جو خدا کی طلب میں گھر سے نکلا ہو اور جو قرب رسول کی طلب میں گھر سے نکلا ہو. ہم نے اس کو بھی ایک دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں دیکھ بھال کے جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں سے تربیت ہو. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ 3 چیزیں ہیں، ایک فضیلت، ایک کرامت اور ایک شرافت. فضیلت، کرامت اور شرافت. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ الفاظ بولے جاتے ہیں مگر ہم نہیں جانتے ان کا اطلاق کہاں کرنا. فضیلت علم سے ملتی ہے. یہی وجہ ہے جلسہ ہوتا ہے نا کسی بھی مدرسے میں، سالانہ جلسہ، جب بچے عالم بنتے ہیں تو ان کے سر پہ جو پگڑی باندھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دستار فضیلت. دستار فضیلت کہتے ہیں کیونکہ فضیلت ہمیشہ علم سے آتی ہے. اس کو دستار شرافت نہیں کہتے، اس کو دستار کرامت بھی نہیں کہتے، کیونکہ فضیلت علم سے ملتی ہے اور کرامت تقوی سے ملتی ہے اور شرافت نسب سے ملتی ہے. آج جس ہستی کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے، اس کی ذات دیکھیے. رب نے فضیلت علم بھی عطا کی تھی، اللہ نے کرامت تقوی بھی عطا کی تھی، اور اللہ رب العزت نے شرافت نسب بھی عطا کی تھی.
ساری شانیں اس ایک ہستی میں اللہ نے جمع فرما دی تھی. تو خوش بخت لوگ جنہوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا فیض حاصل کیا، ان کی توجہات حاصل کی. امام الانبیاء کے غلاموں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی بہت بڑے بخت اور سعادت کی بات ہوتی ہے. ایک تو ہے نا شیخ کی دعا نصیب ہو جائے، توجہات نصیب ہو جائیں، اور یہ یاد رکھیے کہ مرید جب تک اپنے کردار سے اپنے شیخ یعنی اپنے پیر کو متاثر نہ کرے نا، مرید رہتا ہے. اور جب اپنے کردار سے اپنے شیخ کو متاثر کر دے، وہ شیخ کی مراد بن جاتا. تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضور ضیاء الامت کو اپنے کردار سے متاثر کی. اور پھر شیخ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن رب نے پوچھا کرم شاہ کیا لائے ہو، تو میں نذیر شاہ کو پیش کر دوں گا. یہ کوئی چھوٹی سی بات. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. کوئی منصب پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اسے پھر بچانا مشکل ہوتا ہے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ایک کتے کا ذکر کیا جو ولیوں کے پیچھے چلا تھا. آپ سنتے رہتے ہیں. میں صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ اس سے غلط مطلب نکال لیتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا کہ کتے نے کوئی نمازیں پڑھی تھی، صرف ولیوں کے پیچھے چلا تھا نا اور جنت لے گیا. تو جب کتا ہو کر صرف ولیوں کی سنگت پا کے جنت لے جاتا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات انسان ہیں، ہم مرید ہو کے جنتی کیوں نہیں بنے گے؟ یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا عمل کی ضرورت نہیں. کوئی کتے نے عمل کیے تھے، کوئی کتے نے نمازیں پڑھی تھی. کہنے لگا تو ہمیں عمل کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا نادان غور کر. قرآن ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات، قانون کی کتاب، اخلاق کی کتاب. اخلاق کی کتابوں میں کتوں کا ذکر نہیں ہوتا. کیوں کیا اللہ نے کتے کا ذکر؟ فرمایا نادان غور کر کہ یہ کتاب صرف عقل کے قانون نہیں بتاتی، عشق کے ادب اور طریقے بھی سکھاتی ہے. اور وہ کتے سے سیکھو کہ کتا جب چلا تھا اولیاء کے پیچھے، انہوں نے پتھر اٹھایا تھا کہ ماریں. کیوں مارنا چاہتے تھے؟ کتے نے بھی پوچھ لیا، اللہ سے اجازت مانگی، مولا بولنے کی قوت دے. پوچھا کیوں مارتے ہو؟ کہا تو ہے کتا اور تیری نیچر ہے بھونکنا، اور ہم بھونکنے والوں کو ساتھ نہیں رکھتے، ہم بھونکنے والوں کو سنگت نہیں دیتے. تو کتا تیری نیچر ہے بھونکنا. اب کتے نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا میں انی احب الاولیاء والصالحین کا کچھ شک نہیں، میری نیچر ہے بھونکنا، مگر سنو اللہ کے بندو، میں بھونکنے والا کتا نہیں، میں ولیوں سے پیار کرنے والا کتا ہوں. بھونکنے پہ ہی آبجیکشن ہے نا، اعتراض ہے کہ بھونکتا ہوں اس لیے سنگت نہیں دے رہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں نہیں بھونکوں گا. پہلا قدم اٹھا رہا ہے اس ولیوں کی سنگت. کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں بھونکوں گا. یہ نقطہ سمجھانے لگا ہوں. پہلا قدم اٹھا رہا ہے اور وعدہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں بھونکوں گا. اور بھونکنا کتے کی نیچر تھی، کتے کی خصلت، فطرت تھی بھونکنا، اور کتا وعدہ کر رہا ہے میں نہیں بھونکوں گا. اللہ نے اسی لیے ذکر کیا کہ نادان سن، جب ولیوں کی سنگت کا حیا کر کے کتا اپنی خصلت بدل رہا ہے، تو مرید ہو کر اپنی عادت کیوں نہیں بدلتا، اپنا کردار کیوں نہیں بدلتا؟ فرمایا وہ کتے سے سیکھ. ان کی سنگت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کی صحبت کے بھی کچھ حیا ہوتے ہیں، وہ کتے سے سیکھ. کہتا نہیں بھونکوں گا. کتا کہہ رہا تھا نہ بھونکنا میرا کام. پھر ولی بھی لجپال ہوتے ہیں. کہہ رہا تھا نہ بھونکنا میرا کام، انہوں نے کہا تو پھر سنگت دینا ہمارا کام. اللہ کی آواز آئی کتے پھر تجھے جنت دینا میرا کام. تو اسی لیے کتے کا ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے ان کی سنگت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور وہ کتے سے سیکھ. تو امام الانبیاء کے غلاموں،
جب ان آستانوں سے تعلق ہے تو پھر اپنی عادت بدلیے، اپنی فطرت بدلیے، اپنا کردار بدلیے، پتہ چلے کہ کسی ولی کے آستانے سے اسے نسبت۔ اور میں نے اسی عنوان پر گفتگو کے لیے جو آیت تلاوت کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان کیا جسے ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر خوف خدا اور فکر آخرت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل سے معروم رہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا جو لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلتا ہے ایک نگہبان تیار بیٹھا ہے جو اسے لکھ لیتا اور ریکارڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، قرآن میں خبر ہے۔ اور یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ دو فرشتے بیٹھے ہیں، اچھا برا عمل لکھ لیتے ہیں، اچھی بری بات لکھ لیتے ہیں۔ تو ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے نا، لیکن جرت دیکھیے ہماری، بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت غلط بولتے ہیں اور بڑی جرت سے بولتے ہیں، جانتے ہیں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ خبر کیوں دی؟ اس لیے دی کہ اے امت مصطفیٰ پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر بولو کہ میرا بولنا کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں۔ یہی سبب ہے کہ سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت منہ میں پتھر رکھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت منہ میں پتھر رکھتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بول کے چپ کر جاتے تھے، اور ان کا بولنا خدا قرآن بنا دیتا تھا۔ والذین جاؤ من بعدہم یقولون، یقولون کے بعد کس کا بول ہے؟ بات صحابہ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا پہلے تم بولتے تھے، اب تمہاری بات قرآن بنا کے قیامت تک یہی میں بولوں گا۔ تو جن کا بولنا قرآن بنتا تھا وہ بھی منہ میں پتھر رکھتے ہیں، یہ خوف خدا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود منہ میں پتھر رکھتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے تو برابر لگتے تھے، لیکن آقا فرماتے تھے یہ عبداللہ یہ سر سے پاؤں تک میرے علم سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دفعہ کھجور کے درخت پہ چڑھے، ہوا چلی تو پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، کیونکہ بہت چھوٹے تھے، چھوٹی چھوٹی کمزور پنڈلیاں، لوگ نیچے بیٹھے تھے، جب دیکھی تو ہنس پڑے۔ اسی دوران امام الانبیاء تشریف لائے، تاجدار کائنات نے فرمایا لوگوں جس عبداللہ کی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے ہنس رہے ہو، اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے تو وہ سونا میرے رب کو اتنا پیارا نہیں لگتا جتنی عبداللہ کی پنڈلیاں پیاری لگتی ہے۔ یہ وہ انسان ہے مگر منہ میں پتھر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کی عادت نہیں ہے منہ میں پتھر رکھنا۔ تو جب عادت سے ہٹ کے کوئی کام کرتا ہے تو توجہ رہتی ہے کہ میں نے یہ کیوں کر رکھا، تاکہ یاد رہے کہ بولنا نہیں ہے، اور بولنا ہے تو سوچ کے بولنا ہے، اس لیے کہ ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بولنے کے لیے زبان ایک دی اور سننے کے لیے کان دو عطا کی، یعنی جتنا بولتے ہو نا اس سے دگنا سنا کرو، اور کیا سنا کرو؟ گانے سنا کرو، حقیقت سنا کرو، فلموں کی آواز سنو، موسیقی سنو، کیا سنا کرو؟ فرمایا یا قول خدا سنو یا قول مصطفیٰ سنو، کیونکہ کان جو ہے نا ان کی شکل ہی سیپیوں جیسی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ کان جو ہے سیپی نہیں ہوتی، سمندر میں ہر گھر میں ہوتی ہیں سیپیاں، شو پیس بنا کے رکھتے ہیں لوگ، کبھی سیپی کو کان سے رکھ کے دیکھیں تو اس کی جو حیت قضائی ہے، سٹرکچر بالکل سیپی جیسا ہے۔ تو سیپی جیسے کان بنائے کیوں؟ کہ سیپی میں موتی بنتے ہیں، سیپ میں موتی بنتے ہیں، اور ہر سیپ میں موتی نہیں بنتے، ہر سیپی میں موتی نہیں بنتے۔ بارش سب پہ برستی ہے، وہ سیپی جو رحمت کا قطرہ اپنے من میں اتار لے اور سمندر کی خلوتوں میں اتر جائے، تہوں میں چلی جائے، پھر کیا ہوتا؟ جب اس قطرے کو خلوت میں رکھتی ہے زمانے کی ہوا سے بچا لیتی ہے، قطرہ قطرہ نہیں رہتا، ایک دن موتی بن جاتا۔
مولانا روم کہتے ہیں اللہ نے یہ سیپیاں لگائیں اور علماء حق کی باتیں رحمت کے قطرے ہیں جو تیرے کانوں کی سیپیوں پہ برس رہے ہیں. اب نادان تیری مرضی ہے، ضائع کر یا گھر موتی بنا کے لے جا، کہ رب نے تو یہ سیپیاں لگا دی ہیں، تیری مرضی ہے ان میں موتی بنا. اور پھر مجھے کلندر لاہوری یاد آیا، بلکہ کلندر سیالکوٹی بھی کہوں تو ٹھیک. علامہ اقبال کہتے ہیں کون کون سا مقام ہے جہاں اقبال نہیں بولا. اور حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے اگر اقبال کا کلام سمجھ آنے لگ جائے تو بغیر وضو کے کلام پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اور آج حسن نثار جیسے بھونک رہے ہیں اقبال کو، میڈیا پہ بکواس کر رہے ہیں کلندر لاہوری کے بارے میں. کلندر لاہوری کہتا ہے آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر. آغوش صدف، صدف سیپی کو کہتے ہیں، آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے وہ قطرہ نیساں کبھی بنتا نہیں گوہر. اللہ نے یہ سیپیاں لگا دی اور ان سیپیوں میں موتی بناؤ یہ ضائع کرو، اب یہ تمہاری مرضی ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اور یہ ریکارڈنگ کب چلائی جائے گی؟ اب اگر ہمیں معلوم ہو نا، اب یہ آج کل کی ریکارڈنگ تو الگ رہی، جب معلوم ہو فوٹو بن رہا ہے، کوئی کیمرے سے فوٹو لینے لگا الرٹ ہو جاتے ہیں، کوئی غلط پوز نہ آ جائے. اگر معلوم ہو آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، سنبھل سنبھل کے بولتے ہیں، کوئی غلط بات ریکارڈنگ میں نہ آ جائے. اور اگر یہ معلوم ہو کہ ویڈیو بھی بن رہی ہے تو سنبھل کے بولتے ہی نہیں، سنبھل کے بیٹھتے بھی. کیوں؟ پتہ نہیں یہ ویڈیو کون کون دیکھے، ایسا نہ ہوا مذاق بن جائے. امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ خبر دے رہا ہے نادان اس سی ڈی سے ڈرتا، اس ریکارڈنگ سے ڈر رہا ہے جو ایک محلے تک جائے گی، جسے ایک شہر کے لوگ بھی کم و بیش دیکھیں گے. اور نادان جو سی ڈی تیری میں بنوا رہا ہوں، جو ریکارڈنگ میں کروا رہا ہوں فرشتوں سے، یہ اس دن چلے گی جب آدم سے لے کر قیامت تک ساری دنیا اکٹھی ہوگی. جو کرتا رہا دکھایا جائے گا، جو بولتا رہا وہ سنایا جائے گا. تو بولنے سے پہلے تولو، سوچ کے بولو کہ کیا بول رہے ہو. ہمیں احساس کوئی نہیں. وہ جو مارا گیا تھا نا، ہمارے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، تو جس کے پلے میں 6 کروڑ برس کے سجدے تھے، جو بعد میں ابلیس اور شیطان کہلایا، یہ پہلے معلم الملکوت تھا اور 6 کروڑ برس کے سجدے سے اس کے دامن میں 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کرتا رہا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں، لیکن بولا، اور کیا بولا؟ آنا میں. اللہ نے فرمایا آدم کو جھک جاؤ، نبی کے ادب میں گر جاؤ سجدے کے لیے. یہ اکڑ گیا جس کے دامن میں زیادہ سجدے تھے، زیادہ ریاضت تھی جس کے دامن میں، اکڑ گیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. حضرت غوث علی پانی پتی نے بڑی مزے کی بات کی ہے. اب فقیروں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خیر تو خیر ہی تھی، اس نے کہا نا انا خیر منہ، اب فرماتے ہیں خیر تو خیر ہی تھی مگر بدبخت نے خیر سے انا لگا کے اسے شر بنا دیا. یہ جب میں آتی ہے نا، میں آ جائے، یہ بڑوں بڑوں کو مروا دیتی ہے. اسی لیے حضرت بابا فرید نے فرمایا بندے اگر کچھ بننا چاہتا ہے تو اس مینو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ. صرف مونج کرنے پر اکتفا نہیں کیا کہ پھر کھڑی نہ ہو جائے. فرمایا اس مینو مار کے مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ، پھر بڑے خزانے رب دے وہ جویں چاہے پیا لٹ. کہ یہاں اکڑنے والے اکھڑتے ہیں، جھکنے والے بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ جو میں ہے، یہ جو بولنا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں کی مروا دیتی ہے. تو ہمیں پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے. اب میں آ رہا ہوں اپنے اصل عنوان کی طرف، لیکن یہ تربیت کی باتیں ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جلال پور پیر والا میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، حضرت حافظ فتح محمد رحمت اللہ تعالی علیہ. جب قرآن میں یہ پڑھا نا کہ اتنے زیادہ سجدوں اور طواف والا وہ میں پر مارا گیا، انا کہا اس نے، میں اس سے بہتر ہوں.
میں پر اتنے بڑے سجدوں والا مارا گیا تو میرے دامن میں تو سجدے ہی بہت تھوڑے ہیں، طواف ہی کوئی نہیں۔ تو رو پڑے حافظ صاحب اور تحیہ کر لیا، دل میں عزم کر لیا کہ زندگی بھر لفظ میں زبان سے نہیں نکالنا، کبھی لفظ میں زبان پر نہیں لاتے تھے۔ حضرت حافظ فتح محمد رحمت اللہ تعالی کہ اسی پر تو رگڑا گیا تھا، اسی پر مارا گیا تھا۔ یہ نہیں کہنا، ایک گستاخ تھا، اس نے اپنے لڑکوں دوستوں سے پروگرام بنایا، کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے، کہتے ہیں میں نہیں کہتے، کہ میں کہنا چھوڑ دیا، کہنے لگا میں ان کے منہ سے میں نکلواؤں گا، آؤ میرے ساتھ۔ پروگرام بنا کے آیا، کہنے لگا ان کے منہ سے میں نکلواؤں گا، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ نہ چھیڑ ملنگا نے، کہنے لگا نہیں میں نے جانا ہے، اس کا یہ ڈھونگ میں دکھاتا ہوں لوگوں کو۔ آپ اس وقت مصلی پہ بیٹھے تھے، نماز جماعت ہونے والی تھی، اب یہ جلدی میں تھا نا، پروگرام بنا کے آیا تھا، مسجد بری تھی، جماعت ہونے والی تھی، کھڑا ہو کے پوچھنے لگا حضرت حافظ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹا پوچھو۔ کہنے لگا شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ اب ظاہر بات ہے انہوں نے یہ قرآن کی آیت تو پڑھنی تھی کہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ جب انا خیر منہ کہیں گے تو انا کا معنی تو کریں گے، انا کا معنی ہے میں، تو جب ترجمہ کریں گے تو میں زبان سے تو نکلے گی، اور لوگ کہتے ہیں یہ میں نہیں کہتے، دیکھتا ہوں کیسے نہیں کہتے۔ کہنے لگا حافظ صاحب شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ اللہ کا ولی مسکرایا، فرمایا بیٹا نماز پڑھ لیں تو جواب دیتے ہیں۔ تکبیر ہوئی، جماعت کرائی، سلام پھیرا، دعا مانگی، فوراً حافظ صاحب نے سوال کیا۔ فرمایا وہ سوال کس نے کیا تھا؟ مسجد بری تھی، حافظ فتح محمد آپ پوچھ رہے ہیں سوال کس نے کیا تھا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے کیا تھا۔ فرمایا بیٹا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا۔ کہنے لگا جی میں نے کیا تھا سوال۔ فرمایا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا، اسی پہ بیڑا غرق ہوا تھا اس کا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں میں نو مار کے مجھ کر کہ یہاں جو جتنا جھکتا ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اور من تکبر وضعہ اللہ، جو جتنا جھک جائے اتنا بلند کر دیا جاتا ہے، جو جتنا اکڑے اتنا پست کر دیا جاتا ہے۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں یا قلیل العقل تطلب الرفعۃ بالتکبر، ایک قسط سیب۔ غوث اعظم فرماتے ہیں گردن تان کے اونچا ہونا چاہتا نہیں، بھولا ہوا ہے، گردن تان کے نہیں، گردن جھکانے والے اونچے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جھکنا سیکھ، بلندی عطا کر دی جائے گی۔ تو امام الانبیاء کے علماء جو جھکتے ہیں انہی کے عرس ہوتے ہیں، جو جھکتے ہیں انہی کو سلامیاں دی جاتی ہیں، اور جو جھکتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ملک الموت پہلے انہیں سلامی دیتا ہے پھر روح نکالتا ہے۔ ہم کتابوں میں جو پڑھتے تھے آپ نے وہ آنکھوں سے دیکھا ہے، جو کتابوں میں پڑھتے تھے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں مومن کی روح اس طرح جسم سے نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال کھینچ لیا جائے۔ تو حضرت کی سیدھی، بلکہ آپ تو عینی شاہد ہیں جو یہاں بیٹھے تھے، پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑے۔ جب بندے کو درد محسوس ہو نا تو پیشانی پہ بل تو پڑتے ہیں، چہرے سے تو پتہ چلتا نہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جو بندہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اسے موت ایسے آتی ہے جیسے بستر پہ نیند آتی تھی۔ ہم نے تعلق جوڑ کے نہیں دیکھے، فنا کیسی بقا کیسی جب اس کی آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ اللہ سے جو تعلق جوڑ لیتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے۔ یہ حدیث رسول ہے، اللہ رب العزت مومن کو موت تحفے میں دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی حکم دیا
کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو. تعادو تحابو، آقا نے فرمایا تحفے دیا کرو. کیا ہوتا ہے؟ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. یہ حدیث رسول ہے. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ مومن کے لیے موت رب کا تحفہ ہوتی ہے. تو کامن سینس کی بات عرض کرنے لگا ہوں، عقلی بات دینے لگا ہوں. امام الانبیاء کے غلام ہو. اب بندہ بندے کو تحفہ دے تو محبت اور بڑھ جائے، اور رب اپنے یار کو تحفہ دے اور وہ مٹ جائے. یہ بات عقل میں آتی ہے؟ تو موت ولی کو مٹانے نہیں آتی اور بلند کرنے آتی ہے، کیونکہ تحفے سے محبت اور بڑھتی ہے. اور ایک آیت ہے جسے ہم پڑھ کے تو گھبرایا کرتے تھے.